السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ ناظرین، اس وقت تک کی 6 ٹاپ سٹوریز ہیں جن کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سٹوری ہے تحریک لبیک کے پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے۔ دوسری بات کریں گے نماز جمعہ کے خطبے کے دوران علامہ ناصر مدنی کو دل کا دورہ۔ اور تیسری سٹوری ہمارے پاس تحریک لبیک کی احتجاج کی کال سے پہلے کارکنوں اور قائدین کے گھروں پر پولیس کے چھاپے۔ اور تیسری سٹوری ہمارے پاس کراچی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ بھی احتجاجی ریلی میں شریک۔ اگلی خبر ہے ہمارے پاس امیر تحریک لبیک جنوبی سندھ کی ناموس رسالت کیس میں آج پیشی۔ اور کراچی سے تحریک لبیک پاکستان کی بڑی گرفتاری۔ یہ 6 موضوعات ہیں جن کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک لبیک کے پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے۔ تحریک لبیک پاکستان پر 9 مہینے پہلے جو ظلم اور جبر پنجاب حکومت نے کیا تھا اس کو سوچ کر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پنجاب سرکار نے ایسا انتظام کر دیا تھا کہ مرید کے واقعے کے بعد تحریک لبیک کو سانس لینے کے لیے بھی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ہر جگہ ظلم و جبر کا اور فسطائیت کا بازار گرم تھا۔ پورے پنجاب میں چادر و چار دیواری کے تقدس کی پامالی ہوئی۔ پولیس کی طرف سے لوگوں کے مال مویشی لوٹے گئے، گھروں سے پیسہ، چاندی، سونا، زیور، ہر چیز سمیٹی گئی، چوری کی گئی، زبردستی اٹھائی گئی۔ اس کے علاوہ لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے گئے۔ لوگوں کے گھروں سے جو استعمال کی اشیاء ہیں وہ بھی پولیس کی طرف سے لوٹی گئی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں سننے کو ملے۔ لیکن آج 14,000 بندے ایک دم لاہور میں تحریک لبیک کی کال پر نکل آئے، جس نے حکومت پنجاب کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے احتجاج میں نکل کر جیو کے خلاف تحریک لبیک کے ساتھ مل کر احتجاج کیا، اور سب نے ایک ہی مطالبہ کیا کہ جیو کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے، اور جو حکومتی سرپرستی ہے جس میں یہ کام ہو رہا ہے اس کو بھی لگام ڈالی جائے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جیو جو چینل ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون یعنی کہ شہباز شریف اور نواز شریف کا اپنا چینل ہے، اور ان کے ذاتی تعلقات ہیں میر شکیل الرحمان سے۔ اور لوگوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ جو لوگ ان خاکوں کو بنانے، ان کو نشر کرنے اور ایڈیٹنگ میں ملوث ہیں ان تمام لوگوں کے خلاف FIR درج کروائی جائے، اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کر کے ان کو 295C کے تحت سخت سزائیں دی جائیں، تاکہ دوبارہ کوئی بھی چینل اس طرح کی گستاخی کی جرات نہ کر سکے۔ یہ تحریک لبیک کے جو کارکنان اور قائدین ہیں ان کا مطالبہ ہے۔ اور آج کی جو پرامن احتجاجی ریلیاں تھیں جو کہ پورے پاکستان میں ہوئی، کم و بیش 40 شہروں میں یہ احتجاجی ریلیاں ہوئی ہیں، اور ان سب کا یہی مطالبہ ہے کہ جیو کو ہمیشہ کے لیے بین کیا جائے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد میں بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے نکل کر احتجاجی ریلیوں میں شرکت کی ہے، پشاور میں بھی، ٹنڈو محمد خان میں بھی، اور اس کے علاوہ ملتان میں بھی، کھانے وال میں بھی، کوئٹہ میں بھی، یعنی کہ پورے پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے تحریک لبیک کی کال جو تھی احتجاج کی اس پر لبیک کہا ہے۔ حکومت جو سوچ رہی تھی کہ ہم نے تحریک لبیک پاکستان کو ختم کر دیا ہے، اب یہ میدان میں نہیں آئے گی۔ تحریک لبیک پاکستان نے پہلا میدان آج لگا دیا ہے، اور حکومت اور ان کے اتحادیوں کو دکھا دیا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہمارا جو مین مشن تھا وہ یہی تھا کہ ناموس رسالت کی پہرے داری، اور ہم آج میدان میں آ گئے ہیں اور میدان لگا دیا ہے، اب جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔
چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف۔ نماز جمعہ کے خطبے کے دوران علامہ ناصر مدنی کو دل کا دورہ۔ علامہ ناصر مدنی صاحب جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے حق میں کھل کر بولے ہیں اور بڑی مرتبہ بولے ہیں، یا قاری زوار بہادر بولے ہیں یا علامہ ناصر مدنی صاحب بولے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی علماء کرام تھے انہوں نے صرف ایک مرتبہ مذمت کی ہے، باقی انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے۔ کسی نے بھی کھل کر حکومت پر تنقید نہیں کی ہے ثانیہ مرید کے حوالے سے جس طرح ان دو لوگوں نے کی ہے۔ علامہ ناصر مدنی صاحب کو کھانیوال میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے اچانک دل کا دورہ پڑا، جس سے وہ ممبر پر ہی بے ہوشی کی حالت میں لیٹ گئے، جس کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو آگے دکھاؤں گا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ لوگ میڈیکل کو سمجھتے تھے ان لوگوں نے آگے آ کر علامہ ناصر مدنی صاحب کا CPR کیا، یعنی کہ مصنوعی ان کو سانس دیا، یہ ایک فرسٹ ایڈ ہوتی ہے جو کہ اگر فوری طور پر دی جائے تو مریض جو ہے وہ اس کے کافی چانس یعنی کہ خطرے سے نکلنے کے بن سکتے ہیں، اور یہی کیا گیا اور لوگوں نے فوری طبی امداد کے طور پر ناصر مدنی صاحب کا CPR کیا اور اس کے بعد ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن اور ریسکیو کار کتنے ریسکیو کار کر دو ناظرین چلتے ہیں اگلی اسٹوری کی طرف۔ تحریک لبیک کی احتجاج کی کال سے پہلے کارکنوں اور قائدین کے گھروں پر پولیس کے چھاپے۔ ایک طرف جیو چینل کی طرف سے گستاخانہ خاکے نشر کرنے کے خلاف تحریک لبیک پاکستان جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک رجسٹرڈ سیاسی اور دینی جماعت ہے، اور اس نے پورے ملک میں پرامن احتجاج کی کال دے رکھی تھی۔ دوسری طرف ملک بھر میں ریاستی فسطائیت جاری ہے اور پورے ملک میں تحریک لبیک پاکستان کے قائدین اور رہنماؤں کے گھروں پر، مسجدوں میں بھی، مدرسوں میں بھی اور ان کی خانقاہوں پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں، جو کہ سراسر ایک قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پرامن احتجاج کرنا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے۔ کیا نواز شریف جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے نہیں کرتے رہے؟ کیا زرداری صاحب احتجاجی مظاہرے اور کال نہیں دیتے رہے؟ اگر سب لوگوں کو احتجاج کا حق ہے تو تحریک لبیک پاکستان کو کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ امریکہ اور اسرائیل اور قادیانیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تحریک لبیک پاکستان سے یہ سارے حقوق چھین لیے ہیں جو کہ باقی ساری جماعتوں کو حاصل ہیں؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں اگلی اسٹوری کی طرف۔ امیر تحریک لبیک جنوبی سندھ کی ناموس رسالت کیس میں پیشی۔ امیر تحریک لبیک پاکستان جنوبی سندھ پیر آغا عمر جان سرہندی صاحب کی آج ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کیس تھا ان کے اوپر، اس میں پیشی تھی، اور اس کے باوجود آج بھی پیر صاحب نے ریلیوں کا اعلان کیا تھا اور پھر ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے میدان عمل میں بھی نکلے۔ یہ ہیں وہ حقیقی پیر جو ہمیشہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے میدان میں نکلتے ہیں، اور صرف باقی مولویوں کی طرح، باقی علماء کی طرح صرف مذمتی بیان نہیں دیتے، عملی کام کر کے دکھاتے ہیں۔ پیر آغا عمر جان سرہندی ہمیشہ ناموس رسالت کے مسئلے میں صف اول میں ہمیں کھڑے نظر آئے ہیں۔ چلتے ہیں اپنی آخری اسٹوری کی طرف۔ کراچی سے تحریک لبیک کی ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے۔ ناموس رسالت احتجاج کے اعلان کے بعد پولیس نے بھی تحریک لبیک کے کارکنوں اور قائدین کے گھروں پر چھاپے مار کر ان کی پکڑ دھکڑ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور کراچی سے مفتی عمر فاروق کو
گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ہماری حکومت جو ہے اس کے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں کہ ایک پرامن ریلی کا احتجاج یعنی کہ اعلان کیا گیا ہے، پرامن احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے کہ ہم فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک پرامن مارچ کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے کہ ہم نے جیو نیوز کے خلاف جو اس نے خاکے شائع کی ہیں اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حکومت سندھ نے جو ہے وہ چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ حکومت پنجاب میں بھی بڑے پیمانے پر ہمیں چھاپے سننے کو ملے۔ اس کے علاوہ KPK اور بلوچستان میں کچھ کم اطلاعات ہیں لیکن چھاپے ضرور پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی کے مشہور عالم دین اور نعت خواں تحریک لبیک پاکستان ضلع وسطی کراچی کے رہنما مفتی محمد علی قادری صاحب کے گھر پر بھی پولیس نے چھاپا مارا، مگر مفتی صاحب کو پہلے ہی اس چھاپے کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے وہ وہاں سے نکل چکے تھے اور ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ ناظرین، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ حکومت قادیانی جو ایجنڈا ہے اس کو لانے کی کوشش کر رہی ہے، غیر ملکی ایجنڈا ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ جس طرح کہ اسحاق ڈار نے یورپین یونین میں جا کے ایک بیان دیا تھا کہ ہم جو ہے اسلامی قوانین میں نرمی لائیں گے، اور اسی لیے ہم نے تحریک لبیک پاکستان پر بین لگایا ہوا ہے تاکہ ہم یہ قوانین آرام سے جو ہے وہ اسمبلی سے پاس کروا سکیں۔